بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ کتاب التوحید کا آج 6واں باب ہے۔ عنوان توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب ہے۔ اس باب میں شیخ نے 4 آیتیں قرآن مجید کی اس کے اندر نقل کی ہے اور اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے واضح طور پر ایک حدیث مقدسہ بھی نقل کیا ہے۔ پہلی آیت ابھی جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اگر غور کریں کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہے۔ خیر، کلمہ توحید کی وضاحت تو کئی بار ہو چکی ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہاں ہم یہ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی نزدیکی، قربت، محبت حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہتے۔ پورے قرآن میں 2 جگہ پہ وسیلہ کا لفظ آیا ہے۔ ایک تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور دوسرے سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راہ میں۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو عام طور پر آج مسلمانوں کا جو ذہن ہے، اور وسیلہ کا مطلب کیا کہ ولی صاحب تھے، پیر صاحب تھے، بزرگ صاحب تھے، عبادت گزار صاحب تھے، وہ انتقال کر گئے
ان کے قبروں کو پختہ بنایا جاتا ہے، کوئی مرشد مجاور بن کر بیٹھ جاتا ہے، اب وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں نذرانہ چڑھانے، طواف کرنے، دعائیں مانگنے، یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ غور کرو کہ اور اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ وسیلہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا یہی وسیلہ ہے۔ بزرگوں کی قبر، ولیوں کی قبر کا طواف، دعائیں، نماز، نذر نیاز، غلاف، چادر، پھول چڑھانا، یہ وسیلہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وسیلہ کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الوسیلہ اے تقرب الی اللہ، وسیلہ کا معنی یہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اب وہ کیا ہے ذریعہ؟ قرآن و حدیث میں پوری وضاحت ہے۔ مثال کے طور پر بخاری کی وہ روایت لمبی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس شخص نے میرے ولی سے دشمنی کی، تکلیف دی، اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا۔ پھر نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا میرا بندہ جن چیزوں سے میری قربت، میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہے احکام فرائض ہے، ہم نے جو ان پر فرض قرار دیا ہے، اگر اس پر مداومت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ کی قربت، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک بندہ احکام اور فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی وہ اچھی طریقے سے مداومت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ تو گویا قرآن اور حدیث سے یہ پتا چلتا ہے وسیلہ کا مطلب اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو اللہ نے فرض قرار دیا۔ پہلی منزل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب پھر اس کے بعد 5 وقت نماز کی حفاظت ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دیا ہے تو زکوٰۃ، پھر رمضان کے مہینے کے روزے، پھر اس کے بعد اگر طاقت ہے تو کعبۃ اللہ تک چلے جانے کے لیے تو حج کرنا۔ یہ احکام ہے، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، گناہ کبیرہ، ان چیزوں سے بچ جانا، یہ اللہ کی قربت کا اہم ذریعہ ہے۔ تو اختصار کے ساتھ یہ کہ اللہ کی قربت، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ جو اللہ نے فرض قرار دیا وہ کرے، جس سے روک دیا ان چیزوں سے رک جائے۔ نہ یہ کہ آج جو لوگوں نے اپنی حساب سے سمجھ لیا مردوں کے قبروں پہ جانا، چڑھانا، دعائیں مانگنا یہ وسیلہ، اور کیسی مثال دی جاتی ہے، آؤ بھائی آپ بادشاہ تک کیا ڈائریکٹ پہنچ جاتے؟ نہیں، کیسے پہنچ سکتے؟ وزیر سے ملیں گے، وزیر بادشاہ سے۔ آؤ بھائی ایسے ہی ہے جیسے آپ سمندر کو پار کرتے ہیں، کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پہ چڑھتے ہیں، سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، باوڑی سے پانی نکالتے ہیں، بکٹ کی اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی مثال، ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلے، یہ جو نیک لوگ ہیں، ولی لوگ ہیں، یہ ذریعہ ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ سمجھ لیا۔ جبکہ قرآن نے، حدیث نے کہیں ایسا یہ طریقہ نہیں بتایا۔ ذرا سوچو، آج لوگ بادشاہ کی مثال دیتے ہیں، رسی ڈول کی مثال دیتے ہیں، سیڑھی کی مثال،
کیا اللہ کی ذات ایسی ہے؟ کیا یہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ ارے بھائی کوئی قرآن پڑھے، آپ خوش ہو کے کہ بہت اچھا پڑھتا، کیسا؟ عبد الرحمن سدیس حفظ اللہ، یہ اس کی تعریف ہو، نہیں تو آپ کہیں گے نہیں بہت اچھا پڑھتا بھائی، جیسے گدھا پکارتا ویسے، یہ تعریف ہوگی کہ توہین ہوگی؟ اب اللہ کی مثال کیسے حقیر چیزوں سے دی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کہتا لیس کمثلہ شیء، تمہارے بادشاہ کی طرح اللہ بادشاہ نہیں ہے۔ تمہاری بادشاہ کی حالت تو یہ، اس کے قدموں کے نیچے کیا اس کو پتا نہیں ہے، اس کے جسم میں کتنی بیماریاں پل رہی ہیں اس کو پتا نہیں ہے، سر میں کتنے بال کتنے کیڑے پتا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال ایسے بادشاہ سے نہ دو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، یہ جتنی بھی مثال ہے تم دے تو اللہ پہ فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا اس کو بھی جان لیتا ہے۔ اس لیے یہ گھسی پٹی مثال ہے، اللہ پر صادق نہیں آتی، اللہ کی شان میں گستاخی ایسی مثال دینا۔ تو خیر الوسیلہ، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وسیلہ سمجھتے ہیں، اب کون لوگ ہیں؟ فرشتے، اور کون؟ نیک صالح لوگ جو انتقال کر چکے ہیں، اور کون لوگ ہیں؟ جو جن تھے ایمان لا چکے ہیں۔ یہ ایسے تھے کہ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے ہم اللہ سے کتنے قریب ہو جائے، کتنے قریب، وہ قریب ہونے کے لیے خود تڑپ رہے ہیں، اب ان کو وسیلہ تم کہاں سے بنا رہے ہو؟ اس لیے یہ جو تم کر رہے ہو بہت غلط ہے، توحید کے خلاف ہے، بلکہ جیسے وہ کوشش کیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا، اسی طریقے سے تم بھی کوشش کرو۔ وہ کیا؟ اللہ کی راہ میں کوشش کیے، ذریعے کس کا بنائے؟ اللہ کی اطاعت، نبی کی اتباع، احکام الہی کی پابندی، شریعت مطہرہ کو دنیا میں عام کرنا، یہ وسیلہ بنایا ان لوگوں نے۔ اور اسی طریقے سے ان کا دوسرا کیا معاملہ تھا؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں بہت زیادہ گنہگار بھائی، اللہ ہماری کہاں سنتا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دو کہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اللہ کے رحمت سے نہ امید نہ ہو، اللہ کے سامنے آئیں، مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، ان کے سارے گناہوں کو دھو دے گا۔ ایک صحابی بیمار ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے، تسلی دی اور کہا کیا کیفیت ہے تمہاری، اپنے آپ کو اس حالت میں کیسا پا رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں پر ڈر بھی ہے، کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ رحمت سے امید بھی، اللہ سب معاف کر دے گا، اور گناہوں پہ ڈر بھی ہو رہا ہے کہیں پکڑ نہ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی ہے ایمان کی علامت، یہ دونوں چیزیں ملی ہے، اللہ غفور الرحیم بخش دے گا، اور پھر اپنے گناہوں پہ ڈرتے رہنا، یہ ایمان۔ اس حالت میں اللہ سے ملے تو انشاءاللہ اللہ کی قربت اور جنت حاصل ہو جائے گی۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، جو لوگ وسیلہ تلاش کرتے تھے، جن کو تم اپنے لیے وسیلہ بنا رہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، ان کی امید نہیں کی ہے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت ایسی بڑی ہے، ایسی بڑی ہے، اگر شیطان ابلیس کو بھی اندازہ ہو جائے تو اس کو بھی یقین ہو جائے گا اللہ مجھے بخش دے گا، اتنی بڑی رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اتنا سخت عذاب دینے والا ہے، اتنا بڑا غضبناک ہے
کہ اگر نبیوں کو بھی معلوم ہو جائے تو وہ بھی کہیں گے بس اللہ بخش دے، دوزخ سے بچا دے بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے خوف دیکھو کہ اگر اللہ یہ کہہ دے ساری کائنات انسانیت کو اللہ بخش دے گا سوا ایک آدمی کے، تو عمر یہ سوچے گا رضی اللہ تعالیٰ شاید کوئی ایک آدمی میں ہوں۔ تو عمل کرتے ہوئے اللہ سے امید رحمت کی، بخشش کی، جنت کی کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے رہنا چاہیے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، کیونکہ اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرنے والا، ہمیشہ انسان ڈرتے رہے۔ تو وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ احکام الہی کی پابندی کریں اور گناہ کبیرہ سے بچیں۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا یہ ذریعہ، یہ وسیلہ ہے۔ اور دوسرے وہ پھر مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آذان سنے اور آذان سننے کے بعد دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر دے، یہ جنت میں نبی علیہ السلام کا مقام ہوگا۔ نبی نے فرمایا جس شخص نے میرے لیے یہ دعا کی اس کے لیے میری شفاعت برحق ہو جاتی ہے، یہ ہے وسیلہ تلاش کرنے کا ذریعہ۔ لیکن جو لوگوں نے بنا لیا ہے قبر کو پختی کرنا، سر جھکانا، یہ سب کے سب وسیلہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے، یہ غیر کی عبادت ہے۔ جیسے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے وہ غیر کی عبادت ہے۔ اللہ اس آیت میں وہی بتانا چاہ رہا ہے ان کو وسیلہ سمجھ کے تم کر رہے ہو، یہ وسیلہ نہیں بلکہ تم شرک کرتے جا رہے ہو۔ وسیلہ ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ کے راہ میں کوشش کرنا۔ تو ایک آیت یہ، اور دوسری آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور اپنے باپ سے کہا کہ انی براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ ذرا لفظ برا پہ غور کریں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بیزار، نفرت۔ آج دیکھیے مہینہ آ گیا، کیا شب برات کی تیاری ہو رہی ہے، اور شب برات کا معنی کیا سمجھا جاتا ہے؟ مطلب جاہل لوگ سمجھتے ہیں بڑی رات، کچھ لوگ سمجھتے ہیں برات کی رات، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کا معنی مغفرت کی رات۔ دیکھیے قرآن کے اندر برا، تبرا، برات، بری، برا، بریون، یہ اتنے لفظ ملتے ہیں۔ اور جتنے لوگوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا، کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، چاہے احمد رضا کا دیکھ لیجیے یا کسی کا، کہ ان لوگوں نے ان الفاظوں کا جو ترجمہ کیا نفرت اور بیزارگی کی کیے۔ مثال کے طور پر ہم شب برات کہتے ہیں، قرآن میں سورۃ التوبہ میں ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان کر دو اللہ و رسول کی جانب سے بیزارگی کا، کہ ان مشرکین سے اللہ و رسول بیزار۔ برات کے معنی بیزار، نفرت۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب یہ مرید لوگ دیکھیں گے جہاں سر جھکائے، جن کے ہاتھ پہ بیعت کیے، جن کے نام پہ نذرانے چڑھائے، جن کے امیدیں رکھے بخشوائیں گے اللہ کے پاس،
آج یہ منہ مول لے رہے، نہیں میرے کو کچھ بھی نہیں پتا، میرے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کہے گا اللہ آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ تو دنیا میں واپس کر دے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ، جیسے یہ ہم سے بیزار ہیں ہم دنیا میں جانے کے بعد ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو تبرہ کے معنی بھی بیزار کے۔ اسی طریقے سے سورہ ممتحنہ آپ پڑھو، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم میں تمہارے لیے اسوہ ہے کیا؟ انہوں نے اپنی قوم سے کہا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ تو کہیں بھی دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک عنوان لکھتے ہیں، باب موالات المؤمنین وبراءۃ من المشرکین، مومنوں سے دوستی اور مشرکوں سے بیزارگی کا بیان۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج لوگ قرآن و حدیث کے معنی کو نہ سمجھ کر کے کتنے گمراہ ہیں۔ تو شب برات یہ چند مسلمان مناتے ہیں، اور شیعہ اسی رات کو شب تبرہ نام سے رات کو مناتا ہے۔ بیزارگی کی رات کیسا؟ ان کے حساب سے ان کا 12واں امام، جس کو امام غائب، امام زمان، امام مہدی، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، پہلی بات ہے 12واں امام نہیں پیدا ہوا، کیونکہ حسن عسکری کو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب عمر جائیداد زیادہ تھی، 2 عورتیں تھی، 2 سال تک کپڑے پہ پیٹ میں کپڑا لپیٹ کے ہم کو اولاد ہونے والی، اولاد ہونے والی، اولاد ہونے والی۔ 2 سال کے بعد وہاں کے حکماں لوگ بولے جا کر ذرا دیکھو تو معلوم ہوا کپڑا لپٹ کے کوئی اولاد نہیں، 2 سال تک بچہ نہ پیدا ہو، یہ کیا معنی رکھتا؟ یہ کیا معنی؟ تو جو 12واں امام ابھی پیدا نہیں ہوا، ان کے حساب سے قرآن میں 40 پارے 10 پارہ لے کر ان کا امام چلے گیا ہے۔ اب شیعہ لوگ 15ویں شب کو رات میں باوڑی، تالاب، کنواں، دریا، سمندر کہیں جاتے ہیں، لکھ اے امام غائب، اے امام زمان، اے امام مہدی آپ آ جاؤ۔ ان ملحدوں نے بہت پریشان کر رکھا۔ ملحد کس کو؟ یعنی ہم مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، بہت پریشان کر رکھا، آؤ ان سے نجات دو۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آئیں گے، نعوذ باللہ سبحانہ، حکومت قائم کریں گے، اور صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھود کر لاش نکالیں گے اور جھاڑ پہ سول دیں گے، پھانسی دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے برات کے معنی۔ تو چند کہانیاں گڑھ کر اب مسلمانوں کو بھی دے دیے جاؤ۔ خیر ایک لمبی بحث سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ برات بری، برا کے معنی بیزارگی کے، نفرت کے ہے۔ شیعہ لوگ مسلمانوں سے اس رات کو بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں صحابہ پر، سارے مسلمانوں پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم، اپنے والد کے لیے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس سے بیزار ہے۔ الا الذی فطرنی، مگر جس نے مجھے پیدا کیا وہ صحیح راہ بھی دکھائے گا۔ انہوں نہیں دکھائیں گے، یہ وہ کتاب کی ضرورت ہے نہیں، باپ دادا کے طریقے کی ضرورت نہیں، جس نے پیدا کیا راہ بھی وہی دکھائے گا۔ اللہ نے بابا آدم علیہ السلام کو بھیج دیا دنیا کے اندر، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دعا تمہاری تو قبول ہوئی لیکن ابھی واپسی جنت میں نہیں ہے۔ کب؟ اب ہم بھیجیں گے ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، وہ بھیجی ہوئی ہدایت کی جو اتباع کرے گا اس کے لیے کوئی خوف، کوئی غم نہیں رہے گا، سیدھا پھر جنت میں آ جائے گا۔ لیکن جو جھٹلا دے گا وہ کافر ہوگا، سیدھا دوزخ میں چلا جائے گا۔
تو اللہ نے جیسے ہم کو پیدا کیا ہے ویسے ہدایت کے لیے ہدایت بتانے کے لیے، جنت کی راہ بتانے کے لیے کتابوں کا نزول اور رسولوں کا نزول فرما. ان کے علاوہ کسی اور کی اتباع ہمارے لیے اطاعت نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہو. تو حضرت ابراہیم نے کہا تم مانتے ہو، میں تو بیزار ہوں، میرا رب مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے صحیح راہ کی ہدایت بھی دے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ یہی بات اپنی اولاد میں بھی پیچھے چھوڑ گئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی چیز سکھائی. مطلب کیا تھا؟ آج دنیا میں یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین مکہ اس وقت سب اپنے نسبت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. تو اب اگر حقیقت میں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ان کی اولاد کے جانب سے اگر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا جائے گا اور ان کے آواز ان کو سنایا جائے گا تو یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ شرک کو چھوڑ کر اتباع ابراہیم علیہ السلام کے کرنے لگیں گے اور توحید قبول کر لیں گے، شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو بھی کہا تھا بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. جیسے ابراہیم علیہ السلام جمے رہے توحید پر اور شرک سے نفرت کا اظہار کرتے رہے، اے نبی علیہ السلام توحید کے اظہار اور نفرت سے بیزارگی کا اعلان اسی طریقے سے آپ کرتے رہو. جب ہی لوگوں کے اصلاح ہوگی. میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے اصلاح ہوتی نہیں. آج بہت سے لوگ ہیں توحید کا تو اقرار ہے لیکن شرک سے، بدعات سے انکار بھی نہیں ہے، نفرت بھی نہیں ہے، بیزارگی بھی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو سمجھ لو انہوں نے کلمہ کو، توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے، کیونکہ توحید سمجھ لا کا لفظ آتا ہے. تو خیر مختصر طور پر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیزارگی کا اظہار کیا تم بھی اسی طریقے سے کرو. تیسری آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ کی آیت ہے. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور عبادت گزاروں کو رب مان لیا. غور کریں اس آیت پہ توحید کے بارے میں کہ یہ آیت سورہ بقرہ کے سورۃ التوبہ کی جب نازل ہوئی تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی، اس میں یہ ہے کہ لوگ یہود و نصارہ اپنے علماء، اپنے عبادت گزاروں کو اللہ کے ساتھ رب مان لیا ہے، جبکہ میں نے دیکھا ہے کبھی یہودیوں نے رب کے ساتھ کسی اور دوسرے کو رب نہ مانا، عیسائیوں نے بھی نہ مانا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، کیا یہ حالت نہیں ہے کہ یہ علماء، یہ عبادت گزار کسی چیز کو کہہ دیتے ہیں حلال ہے تو حلال مانتے، ہاں، حرام کہتے ہیں تو حرام مانتے، ہاں حرام مانتے. آپ نے فرمایا یہی ہے اللہ کے ساتھ دوسرے کو رب منانا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مطلب یہ حرام کسی چیز کو قرار دینا، کسی چیز کو ناجائز قرار دینا، کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حلال جائز کر دینا، یہ کسی نبی، ولی، پیر، مرشد، انہوں کے مفتی کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ شہد کو حرام کیا، جبریل امین نازل ہوئے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیسی جرأت ہوئی
جس چیز کو رب حلال کرے آپ اس کو حرام قرار دیں، کیسے آپ نے کر دیا؟ یہ کسی کو اختیار نہیں۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی مولوی، کسی بزرگ، کسی نیک، کسی صالح آدمی کے بارے میں یہ اپنا عقیدہ بناتا، نہیں، ان کو بھی اختیار ہے، جس کو چاہے حلال کر دیں، جس کو چاہے حلال کر دیں، جس کو چاہے جائز، جس کو چاہے ناجائز، جس کو چاہے نہیں۔ بھائی لوگ استعمال کرتے ہیں مکروہ ہے ایسے لفظ کہہ دیں، جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنا دیا۔ قرآن کی آیت ہے، لیکن ہمارے مفتی صاحب نے تو ایسا کہا، گویا مفتی کو رب کے سامنے لا کر۔ حدیث میں یہ ہے نہیں، ہمارے امام کے نزدیک یہ ہے، کیسا؟ گویا اب رب نے شریعت بنائی تھی، اب رب کے برابر مولوی کو لا کے ٹھہرایا، مفتی کو ٹھہرایا، اسی لیے رب کے شریعت کے سامنے اس کی دلیل دے رہا ہے۔ یہ ہے شرک۔ یہاں پر نماز پڑھنا، نظر و نیاز کرنا نہیں، یہاں رب کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لینا عبادت میں نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ہے، قانون میں ہے۔ گویا اگر کسی شخص نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ مولوی، وہ مفتی، وہ فلاں جو ہے جائز کہے تو جائز، حلال کہے تو حلال، حرام کہے تو حرام، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مشرک ہوگا۔ اس آیت کے اندر یہ ہے۔ تو گویا ہمیں کلمہ توحید سمجھنا، ہم صرف سجدے تک، نمازی تک سمجھتے، قانون الہی میں بھی کسی اور کو مقابل میں ٹھہرانا مشرک ہونے کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے یہ۔ تو اختصار کے ساتھ یہ، تو یہاں عبادت میں شرک نہیں بلکہ معصیت میں شرک ہے۔ اس لیے سورہ احزاب اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اس دن بہت سے چہروں کو آگ پہ الٹا پلٹا جائے گا، تقلب وجوہہم فی النار، دوزخ میں آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ یقولون، جن کے چہروں کو آگ کے انگاروں پہ بھونا جائے گا الٹ پلٹ کر، وہ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہتے ہیں کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کیے ہوتے، رسول کی اطاعت کیے ہوتے، کہیں گے اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اور آگے کیا کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وقالوا ربنا، اے میرے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اطاعت کی ہمارے سردار کی، وکبراءنا، یہ بڑے بڑے مولوی صاحب کی، یہ بڑے بڑے مفتیوں کی، بڑے بڑے مرشدوں کی، وکبراءنا فاضلونا السبیل، انہوں نے گمراہ کر دیا فتوے دے کر، یہ نہیں وہ نہیں، ایسا مٹی دھول کر تیری راہوں سے گمراہ کر دیا۔ اب ہمیں دوزخ سے تو نکال نہیں رہا ہے تو، لیکن ایک التجا قبول کر لے، وہ کیا ہے ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، جو مجھے عذاب ملا اس کے ڈبل ان لوگوں کو عذاب دے۔ یہ مرشدوں کی حالت، جن کے اوپر یقین کیے تھے وسیلہ بنیں گے، جن کو یہ اختیار دے رکھا تھا جائز ناجائز کا، قرآن پہ یقین نہیں، فتاوے پہ یقین، حدیث پہ یقین نہیں، لیکن رسم و رواج پہ یقین بابا دادا کے، وہ کہیں گے ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ اب ہمیں دوزخ سے تم، آج کہتے ہیں نہیں مولوی سنبھال لے گا، خالی اس کے فتوے پہ عمل کرو بس، مرشد سنبھال لیں گے۔ یہاں دیکھو حالت کیا رہی، اے اللہ مرشد کے پیچھے چلا، مفتی کے پیچھے چلا، یہ نیک آدمی کے پیچھے چلا، پوری زندگی عبادت کرتا رہا ان کے کہنے پہ، لیکن پھر بھی دوزخ میں جانا پڑا۔ اب دوزخ سے تو نکالنے کے لیے تیار نہیں، اتنا تو کر دے میری تاکہ مجھے سکون مل جائے، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، ڈبل عذاب ان کو دے دے، ڈبل لعنت ان کو کر۔ ان مرشدوں پر، مولویوں پر، مفتیوں پر غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائی۔
تو ہمارا آپ کا کام ہے قرآن و حدیث جب آ جائے کائنات میں کسی کے فتاوے، کسی کے کارنامے، کسی کے اجتہاد، کسی کے قیاس، کسی کے تقلید کے پیچھے نہ غور کرنے کی ضرورت ہے مسلمان کو۔ جو قرآن و حدیث صراحت ہونے کے باوجود بھی فتاوے کے پیچھے، تقلید کے پیچھے چل کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی توحید تو برباد کر چکے ہیں۔ آگے ایک اور آیت نقل کی اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ کی جیسی محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ غور کی بات ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، اور علامت کیا ہے؟ علامت کیا؟ صرف نماز پڑھنا، ان کے سامنے بھی سجدہ اللہ اس میں نہیں، صدقہ خیرات میں نہیں، قربانی میں نہیں۔ کتنی باریکی چیز ہے، غور کرنے کی ہے۔ اللہ شکایت کر رہا ایمان والوں سے، ایسے مشرکین کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں صرف دل کی بھی عبادت ہے، اللہ کے برابر ٹھہرا ہے، اللہ سے جیسے محبت کرنا تو ان سے محبت کرنے لگے، یہ بھی ہے شرک، یہ بھی توحید کے خلاف۔ اللہ شکایت کر رہا ان کے مشرک ہونے کی، ایمان والوں میں ان کو نہ شمار کرنے کی۔ ایک وجہ ہے کہ شریک ٹھہرا کر جیسے اللہ سے محبت کرنا تھا ویسے ان سے محبت کر رہے ہیں۔ گویا محبت بھی دل کی عبادت ہے، رب کے برابر محبت میں کسی کو لانا نہیں ہے، شرک ہو جائے گا۔ قرآن آپ دیکھیں سورۃ التوبہ، بارہا آپ نے سنا ہوگا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 8 چیزیں ہیں فطری طور پر انسان محبت کرتا، کہتا میرے باپ دادا کی جائیداد، میرے باپ دادا کا طریقہ ہے، باپ دادا سے ہوتے آیا ہے، بولتا باپ دادا کی دہائی دو، آباؤکم ابناؤکم، اولاد سے محبت، واخوانکم بھائی سے محبت، تنبے قبیلے سے محبت، تجارت سے محبت، گھر سے محبت، بلڈنگ سے، ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ، محبت کرتا ہے۔ یہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت اللہ و رسول کی محبت پہ اگر غالب آتی ہے، جیسے اللہ سے محبت ہے ویسے ان چیزوں میں سے کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے رسول سے محبت ہے ان چیزوں میں سے کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اب انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آ جائے تمہارے اوپر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پہ جو عذاب ہے اس شرک کی وجہ سے ہے۔ جیسے رب کے رسول سے محبت ہونا تھا، آج مرشدوں سے ہے، خاندان سے ہے، باپ دادا کے طریقے سے ہے، تجارت سے ہے، ان سے ہے، اور یہ ایسا شرک ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے۔ یہ وہ فسق ہے، اگر یہ فسق آ گیا شرک والا تو اللہ ہدایت جنت کی راہ پہ چلنے سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے کہ اللہ کے برابر، اور ایمان والا توحید میں اتنا پکا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے سخت، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، اس کے برابر کسی اور سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے آخری اختصار کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ
وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ صحیح مسلم۔ کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا تو اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا۔ اب اس کا حساب اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہے، کیا اس کا معاملہ کرتا ہے۔ تو وہاں اختصار کے ساتھ 2 لفظوں بات ختم کروں۔ گویا لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یہی توحید کافی نہیں ہے، ابھی توحید قبول نہیں ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں زبان سے اقرار کیا، کتنا خوش ہو جاتے ہیں ایک نیتا آ کے کلمہ پڑھا تو، کسی صحابی کی نبی کے راہ کے حمایت، ارے بھائی کتنا علم ہے، کیا زبردست اچھا آدمی ہے، اور کتنے مسلم ہو بھائی اقرار تو کر۔ یہ کہاں سے پتہ نہیں، کلمہ گو بھائی، کلمہ گو بھائی، کہاں سے یہ لفظ آ گیا، کہیں ملتا ہی نہیں کلمہ گو بھائی۔ یہ کلمہ پڑھ لے، زبان سے اقرار کر لیا، بول دیا اچھا ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اقرار ہو عمل بھی ہو پھر بھی توحید کافی نہیں۔ اقرار اور توحید کے مطابق عمل کے ساتھ کفر اور شرک کا سر عام اعلان کر دے، جب توحید مکمل ہوگی، جب ہمارے اعمال صالحہ قابل قبول ہوں گے۔ اگر آپ توحید قبول کر لیں، عمل صالح بھی کرتے رہیں، لیکن کفر کا انکار نہ کریں، شرک کا انکار نہ کریں، تو توحید مکمل نہیں ہوگی۔ کیونکہ توحید کے اہم بنیادوں میں ایک بنیاد جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج علماء، مقررین، خطبہ، واعظین بھی بیان کرنے سے کتراتے ہیں، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں انہوں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں انہوں ایسا۔ ایک اہم موضوع ہے یہ، اور بہت ہی اہم موضوع۔ توحید اقرار کر لینے کے بعد بھی قبول نہ ہو، ناقص ادھوری رہے، نامکمل، جب تک کہ کفر کا انکار نہ ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں توحید مکمل ہو تو توحید کفر کا انکار ویسے ہی کرنا ہے سر عام جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا۔ باپ آئے تو، خاندان آیا تو، بادشاہ آیا تو ملک چھوڑنا پڑا، لیکن سر عام ہمیشہ شرک کا، کفر کا اعلان کرتے رہے اور کہتے رہے وَبَدَا بِكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اس وقت تک رہے گی، دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم شرک اور کفر کو نہ چھوڑ دو۔ واضح طور پر اعلان ہے۔ تو توحید کے اہم بنیاد یہ ہے کہ کفر اور شرک کا سختی کے ساتھ انکار کیا جائے، اس کی مخالفت کی جائے۔ تو یہ چند آیات اور ایک حدیث تھی، جب تک ہم ان پر غور کر کے اپنی اصلاح نہ کریں ہماری توحید مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت کے موافق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔